الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم و مکرم، میں اور آپ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو لوگ ابھی تک غفلت میں ہیں اللہ انہیں بھی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے پیش ہونا اور ہر وقت بندگی کی فکر میں رہنا کہ میں اپنے رب کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہوں، یہ بہت بڑی سوچ اور بہت بڑی فکر ہے۔ اسی فکر نے انسان کو جنت میں لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو جو بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی بندگی نہیں کرتا، تو میرا اللہ بھی فرماتا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ جہنم میں چلا جائے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، فرائض کی پابندی کرنے سے ہی انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی انسان اس میں غفلت کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا نا، جب کوئی بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے،
اب کوئی آدمی چیک کرنا چاہے، کسی لیبارٹری میں کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنا معالج ہے، اس کے پاس اپنی لیبارٹری ہے، وہ چیک کرنا چاہے کہ میرے دل کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے، کیسے چیک ہوگا؟ کسی آدمی کا نیکی کرنے کو دل نہ کرے، نماز پڑھنے کو دل نہ کرے، قرآن پڑھنے کو دل نہ کرے، اللہ کے آگے اپنی پیشانی جھکانے کو دل نہ کرے، وہ چاہے امیر زادہ ہو، غریب زادہ ہو، سید زادہ ہو، بادشاہ ہو، عام آدمی ہو، کوئی بھی ہو، زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، جو ان چیزوں سے دور ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ جو نماز کے لیے نہیں بیدار ہو رہا، جو زندگی کا اصل مقصد ہے اس کو پانے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا، پڑا ہوا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں گے کتنے لوگ، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، جہاں آپ کام کرتے ہیں، اپنے ماحول میں دیکھیں، ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ یقین جانیے بعض تو ایسے بدقسمت ہوتے ہیں کہ کبھی سال میں عید کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ہماری تو بدقسمتی یہ ہے، ہم دین سے اتنے دور ہیں، ہمیں کلمہ تک صحیح نہیں آتا۔ اب کیا ہے، کبھی فکر نہیں کی، سوچا نہیں ہے کہ یار بس اسی پہ میں خوش ہوں کہ میں مسلمان ہوں، بس اسی پہ میں خوش ہوں، مجھے کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ نہ میں دین کی طرف آ رہا ہوں، نہ نماز کی طرف، نہ میرے بچے اس طرف آ رہے ہیں، نہ میرا اہل و عیال اس طرف آ رہا ہے، بس ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے، بس رزق کمائیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی فکر ہونی چاہیے، سنت عمل ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو اصل زندگی کا مقصد ہے وہ اس کے پیچھے لگ کے بندہ زندگی کے اصل مقصد کو بھول جائے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے جگہ پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرا اللہ بارہا تنبیہ کر رہے ہیں، میرا اللہ بارہا سمجھا رہا ہے اپنے بندوں کو، لیکن ہم ڈر سے مست نہیں ہوتے۔ ہم نے ایک اپنا جہان بنایا ہوا ہے، اپنی ایک سوچ بنائی ہوئی ہے، اپنا ہی ایک دین بنایا ہوا ہے، اور اسی پہ ہم چل کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ نہ میرے بھائیو، ہم دن بدن ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن ذلت اور رسوائی اور پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج جیسے حالات چل رہے ہیں، کیا ہم عزت کی زندگی جی رہے ہیں؟ دن بدن ہم پستی کی طرف، دن بدن مہنگائی کی طرف، دن بدن ذلت کی طرف ہم سب جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو، اپنے مالک حقیقی کو ناراض کیا ہوا ہے۔ جب تک اپنے رب کو راضی نہیں نہ کریں گے، اس وقت تک کہیں سے سکون نصیب نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے رب کی بندگی کے لیے تیار رکھیں۔ اللہ ہم سب کو ہر وقت تیار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مگر میں وقت آ جائے گا، یقین جانیے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کوشش بھی کریں گے کہ یہ میں پانی کا ایک گھونٹ اپنی حلق کے نیچے سے اتار لوں، لیکن وہ پانی کا ایک گھونٹ آپ کی حلق کے نیچے نہیں اتر پائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جب یہ غرغرے کی حالت میں بندہ ہوتا ہے، موت بالکل انسان کے وجود میں آ جاتی ہے، کبھی چمچ سے، کبھی بوتل سے بندہ پانی منہ میں ڈالتا ہے، لیکن وہ پانی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہی گلا ہے، وہی جو ہے وہ نسیں ہیں
جہاں سے آدمی لقمہ اندر لے کے جاتا ہے، پانی اندر لے کے جاتا ہے، ساری چیزیں غذائیں اندر جا رہی ہیں، لیکن اب وہ نظام میرے رب نے بند کر دیا۔ طاقت سے طاقتور آدمی، پہلوان سے پہلوان آدمی بھی وہ پانی کا ایک گھونٹ، وہ چمچ بھی اندر نہیں لے جا سکتا، وہ فوراً باہر پھینک دیتا ہے، موت اس کے جسم کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ وہ وقت میرے بھائیوں بالکل موت بھی قریب ہے، حساب کا وقت بھی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہ ساری چیزیں بالکل قریب ہیں اور مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں کہ گزشتہ سال کئی ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ نہیں ہیں، ایک دن ہم نے بھی جانا ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ چلو یہ جہان جیسے تکلیفوں میں، مسائل میں، پریشانیوں میں گزر جائے، میرے بھائی جو آخرت کی سختیاں ہیں، آخرت کی جو تکلیفیں ہیں، بندہ ان تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے، اپنے رب کی بندگی کرو۔ تجارت، محنت، مزدوری، ان چیزوں سے میرے رب نے منع نہیں کیا، ان چیزوں سے میرے رب نے منع نہیں کیا، یہ تو ذریعہ معاش ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی یہ کام کرتے رہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے رہے، بلکہ آپ نے خود فرمایا مجھ سے پہلے جتنے بھی اللہ کے نبی تشریف لائے وہ سارے کے سارے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ میں خود بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری پہ بکریاں چلایا کرتا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، آپ دیکھ لیں بڑے انبیاء کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کوئی نہ کوئی کام کسی نہ کسی نبی کے ساتھ آپ کو جو ہے، آپ لوہے کا کام دیکھیں کہ آپ کو لوہے کا کام کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ کپڑے کا کام آپ چیک کریں، حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح لکڑی کا کام دیکھیں، اس میں حضرت نوح علیہ السلام آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے کوئی نہ کوئی پیشہ شعبہ آپ اس کو پیچھے لے کے جائیں، وہ کسی نہ کسی نبی کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہوا ضرور آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا۔ محنت، مشقت، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس اپنا پیٹ پالتے پالتے جو ہے وہ بندہ جہنم کا بادل بن جائے، اپنا بچوں کا رزق پورا کرتے کرتے بندہ جہنم کا سودا کر لے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہر بندے کو عقل عطا فرمائی ہے، بنیادی علم ہر بندے کے پاس موجود ہے، جس میں وہ حلال حرام میں، غلط اور صحیح میں، سچ اور جھوٹ میں ہر بندہ فرق کر سکتا ہے۔ اتنا یہ بنیادی علم آپ 10 سال کا بچہ بھی کھڑا کریں، اسے بھی پتا ہوگا کہ ان چیزوں میں یہ بنیادی علم جو ہے وہ کیا، یہ ہر بندے کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اپنی عقل پہ، اپنے علم پہ، اپنی سوچ پہ، اپنی آنکھوں پہ وہ پردہ ڈالے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آیت پڑھی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ظاہر بات ہے کہ انسان کے پاس تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، انسان کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو معلوم کر سکے کہ میرا رب جو ہے وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ اگر کوئی بندہ پتہ چلانا چاہتا ہے تو اس کے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا پتہ چلانے کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑا سلسلہ شروع فرمایا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے شروع فرمایا۔ اور یہ اتنا لمبا، کتنے ہم نہ قدرے لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسی دین کی فکر کے لیے، لوگوں کو انسان بنانے کے لیے، اپنے دربار پہ جھکانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نہیں، توجہ سے بیٹھیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1.25 لاکھ کے قریب اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور میرے اللہ کی رحمت دیکھیے، آج دیکھیے پاکستان میں یا کسی اور ملک میں کسی ایک سفیر کو قتل کر دیا جائے دوسرے ملک کو کے سفیر کو، وہ پھر 1000 دفعہ سوچتے کہ یار یہاں ہمارا سفیر محفوظ نہیں ہے، ہمارا نمائندہ محفوظ نہیں ہے، وہاں پہلے بھی قتل و غارت ہوئی۔ اللہ کے نبیوں کو ہزاروں کی تعداد میں اللہ
اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا گیا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، کوئی گناہ کوئی جرم ان کے وجود کے قریب نہیں آ سکتا، لیکن لوگوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا. لیکن میرے بھائیوں، میرے اللہ نے اس سلسلے کو ختم نہیں فرمایا. میرے اللہ کی محبت کی انتہا دیکھیے، کہاں سے یہ سلسلہ میرے اللہ نے شروع کیا. حضرت آدم صفی اللہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ چلتے 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 امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے اس مبارک سلسلے کو جو ہے وہ ختم فرما دیا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے آپ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دین اسلام کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور پھر ایک ضابطۂ حیات دیا، ایک ضابطۂ حیات دیا، ایک ایسی کامل شریعت اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا. جمعہ کا دن تھا 10 ہجری، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں میرے نبی نے اعلان کیا، فرمایا ان اباکم واحد. توجہ سے بیٹھیے گا، ان اباکم واحد. میرے نبی نے 10 ہجری کو میدان عرفات میں یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں سن لو، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب کا باپ، ان اباکم واحد، تم سب کا باپ ایک ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ سید البشر. سید البشر، ابو البشر سیدنا آدم صفی اللہ جو ہیں وہ تم سب کے باپ ہیں. ان اباکم واحد. ہم سب اپنا یہ شجرہ نسب نکالنے میں کئی دفعہ اس کے اوپر توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ جو ہم مختلف قوموں میں تقسیم ہو جانا، مختلف جو ہے وہ شعبوں میں تقسیم ہو جانا، یہ ہندوؤں کی جو ہے وہ چال ہے کہ یہ چودھری ہے، یہ کمی ہے، یہ پھولا ہے. نام جیسے میں نے ابتدا میں کہا، آپ کوئی بھی شعبہ نکال لیں، آپ محنت مزدوری کا کوئی شعبہ بھی نکال لیں اور اس کو پیچھے لے کے جائیں، وہ کسی نہ کسی نبی سے ملتا ہوا جو ہے وہ آپ کو ضرور نظر آئے گا. تو چونکہ نبیوں سے اللہ نے یہ کام اس لیے کروائے تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے. اور یہ شعبے اس لیے نہیں بنائے گئے کہ میں اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھوں، یہ کمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. میرے نبی نے اس کے مطابق ارشاد فرمایا، بلکہ خوبصورت حدیث بھی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. لوگوں سن لو، میرا اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. میرے مکان جتنے مرضی بن جائیں، میں جتنا مرضی خوبصورت ہو جاؤں، میرے اللہ کو اس سے کیا سروکار ہے. میرا اللہ جس چیز کو دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. میرا اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے سامنے 5 وقت اپنی پیشانی جھکاتا ہے کہ یہ نہیں، اس کے مال کے اوپر سال گزر گیا ہے، یہ اپنے مال سے زکات نکالتا ہے یا نہیں، اس کے چاول بھی آ رہے، اس کی گندم بھی آ رہی ہے، آیا کہ یہ اس میں سے عشر بھی نکالتا ہے یا نہیں. میرا اللہ سال کے اوپر قربانی آتی ہے، یہ قربانی بھی دیتا ہے یا نہیں. میرا اللہ تو ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ، اس کے اندر میری عبادت کا کتنا جذبہ ہے. باقی لا ينظر الى صورکم واموالکم. میرا اللہ تمہارے مالوں اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. اور قرآن حکیم میں بھی سورۃ الحجرات میں کئی دفعہ اللہ کا واسطہ دے کے آپ کو کہہ چکا ہوں، خدا را 26واں پارہ سورۃ الحجرات اپنے گھر میں پڑھا کرو. ایک آیت یا ہر روز پڑھ لیا کرو، ترجمے کے ساتھ کوئی مشکل کام نہیں ہے. قرآن سے نہیں نکال سکتے، موبائل سے نکال لو، اپنے بچوں کو بٹھاؤ اور آپ کے گھر میں بیٹی پڑی ہے، بیوی پڑی ہے، بیٹا پڑا ہے، اس کو بولے بیٹا ایک آیت سورۃ الحجرات کی نکالو، اس کا ترجمہ پڑھ کے سناؤ، پھر دیکھیے گا زندگیاں بدل جائیں گی، اللہ کی مدد آئے گی، رحمتیں آئیں گی. آپ کی اولاد ایک معاشرے میں اچھا انسان، آپ کی اولاد اچھی بن جائے گی. جب گھروں میں یہ دین آئے گا، وہ
बुरी सोसाइटी में, बुरी महफिल में कभी आपकी औलाद नहीं बैठेगी। ये सूरतुल हुजुरात अपने घरों में इसको लेके आइए, यकीन जानिए घर जो है वो दीन वाले बन जाएंगे, घरों से खुशबुएं आएंगी। और उसी सूरत में मेरे अल्लाह ने तज़किरा किया, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबा व कबाइला लितआरफू। लोगों सुन लो, हमने तुमको एक ही नफ्स से पैदा किया है, तुम पीछे जाओ, तुम सबका बाप एक है जिसका नाम आदम सफीउल्लाह है। यही 9 ज़िलहज्जा को मैदान अराफात में जुमा का दिन था। इमामुल अंबिया रहमतुल कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, लोगों सुन लो, इन्ना अबाकुम वाहिद, तुम सबका बाप एक है जिसका नाम आदम सफीउल्लाह है, जिसका नाम आदम सफीउल्लाह है। हम सब का शजरा नसब जाके हजरत आदम सफीउल्लाह से मिलता है। तो मेरे अल्लाह ने कुरान हकीम में भी इसका तज़किरा किया। फरमाया लोगों, ये जो मुख्तलिफ कबीले हमने बनाए ना, वजअलनाकुम शुऊबा व कबाइला लितआरफू, ये सिर्फ तारुफ के लिए हैं ताकि एक दूसरे की पहचान हो सके, पहचान में आसानी हो। फुला बंदे को मिलना है, ये अब्दुल्ला को मिलना है, कि कौन सा अब्दुल्ला, फुला कबीले का अब्दुल्ला, उससे मिलना है। सिर्फ इसलिए इन कबीलों को मुतारिफ करवाया गया, वगरना आगे मेरे अल्लाह ने वो रिजल्ट निकाला। फरमाया लोगों, ये कबीले, ये कुंबे, ये तारुफ सब अपनी जगह पे, मैं जो चीज मैं देखता हूँ, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मेरे यहाँ जो इज्जत है ना, मेरे यहाँ जो इज्जत है वो इज्जत है तकवा में। जो बंदा मुझसे डर रही है, देखिए इस्लाम के दामन में बंदा आता है, कितनी अल्लाह इज्जतें अता फरमाता है, कितनी अल्लाह इज्जतें। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, हजरत बिलाल रोते हुए आए, कहा अल्लाह के रसूल, नबी सलाम ने हजरत बिलाल के आंसू देखे तो कहा बिलाल क्या हुआ है? फरमाया अल्लाह के रसूल, मुझे हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने ताना दिया है, मुझे अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ताना दिया है और मुझे कहा है ऐ काली कलोटी के बेटे हो, गुलाम थे ना। तो अल्लाह के रसूल उन्होंने कोई जुमला कहा, मेरा दिल दुखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी को बुलाया और कहा, ऐ अबू ज़र, ज़माने जाहिलियत की बातें आज भी तुम्हारे में मौजूद हैं। मेरे नबी ने ऐसी बात की, हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने अपना चेहरा हजरत बिलाल के कदमों पे रख के माफी मांगी कि मेरे भाई बिलाल, मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ कर दे। अल्लाह की, हालांकि ये बिलाल कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है। जब अज़ान की बारी आई, सारी दुनिया को नीचे कर दिया। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को कहा कि आज इस्लाम का जो नगमा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, आज इस नगमे को बुलंद को ही शख्स करेगा जिसे दुनिया गुलाम के नाम से जानती है, जिसका नाम बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू जहल, अबू लहब, ये सारे यही इनको फिक्र मार गई कि और कोई बंदा ही नहीं इनको मिला, और कोई बंदा ही नहीं मिला इनको। ये तो मेरे अल्लाह का इंतखाब होता है, ये तो मेरे अल्लाह का इंतखाब है। ये इस्लाम, ये बिलाल को ऐसे इज्जतें नहीं मिली, ऐसे इज्जतें नहीं मिली। इनके पीछे भी बड़ी कुर्बानियां हैं। जब कुर्बानी दी होती है मेरे भाइयों, फिर कदर होती है। ये वही बिलाल है, ये वही बिलाल है। जब उमैया मार रहा है, जिस्म से खून निकल रहा है, मार रहे हैं, जान बच रही है, और उसने कहा यार एक दफा तू कह दे, ये लात मनात भी कुछ कर सकते हैं, तेरी जान छोड़ देंगे। लेकिन हजरत बिलाल बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उनका जब होश आता है तो देखते हैं कि उनका चेहरा उनकी माँ की गोद में है। माँ बाप की कदर किया करो, यकीन जानिए। बस पढ़ रहा था, वालिदैन जन्नत में जाएंगे, वालिदैन जन्नत में जाएंगे, अपने बच्चों को तलाश करेंगे, अपने बच्चों को तलाश करेंगे और कहेंगे बारी ताला, ये तेरी जन्नत, इसमें दूध की नहरें भी हैं, शहद की नहरें भी हैं, हर चीज़ हमें जन्नत में नजर आ रही है, लेकिन जन्नत में हमें हमारे बच्चे नजर नहीं आ रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे
ہم نے اونچے درجے پہ رکھا ہوا ہے، وہ نیچے درجے پہ ہیں. فرمایا کہ نہیں. وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ہمارے بچے نظر نہیں آ رہے، تو جنت بھی ہمیں صحیح نظر نہیں آ رہی، بچے نہیں نظر. اللہ فرمائیں گے تم خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، ہم تمہاری آنکھوں کو سینوں کو ٹھنڈا کر دیں گے، تمہاری اولاد کو بھی لا کے تمہارے سامنے کھڑا کر دیں. یہ ماں تھی نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی، اور کہتی ہے میرے بیٹے ان لوگوں نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے اور مجھ سے تیرے زخم دیکھے نہیں جا رہے، کتنی تجھے مار پڑی ہے، چل کوئی نہیں اوپر سے کچھ جملے بول دے. تو حضرت بلال مسکرا پڑے. کہنے کی اماں کہتی ہے بیٹا کیا ہو گیا، کیوں مسکرا رہے؟ اماں جان مجھے آج یقین ہو گیا کہ مکہ کے سارے چودھری ہار گئے ہیں اور بلال جیت گئے ہیں. مکہ کے سارے چودھری ہار گئے ہیں اور بلال جیت گیا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا جتنا انہوں نے مار مار کے میرے جسم کے اندر میخیں گاڑ دی، گرم کوئلوں کے اوپر مجھے بٹھا دیا، اور آج تجھے یہ جو سفارشی بنا کے بھیجا ہے نا، تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے وہ سارے ہار گئے ہیں اور آج میں جیت گیا ہوں. میں جان تو دے دوں گا لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور اللہ کی توحید کو جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا. میرے بھائیو یہ قربان اسلام اور میرے نبی زمانہ جاہلیت کی رسموں کو مٹانے کے لیے آئے تھے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا وہی 10 ہجری کو جو خطبہ ارشاد فرمایا جمعے میں، فرمایا لوگوں سن لو ان اباکم واحد، تم سب کا باپ ایک ہے جس کا نام آدم صفی اللہ ہے. وان ربکم واحد، اور تم سب کا رب بھی ایک ہے جس رب کی بندگی ہے. والہکم الہ واحد ایاک نعبد و ایاک نستعین لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ ان اباکم واحد، جیسے تمہارا باپ ایک ہے، اور اسی طرح ان ربکم واحد، تم سب کا پالنہار، تم سب کا معبود وحدہ لا شریک. وہ کون سی ذات ہے بولیے گا؟ وہ اللہ کی ذات ہے. وَإِنَّ نَبِيَّكُمْ وَاحِدٌ، اور تم سب کا نبی بھی ایک ہے، تم سب کا نبی بھی ایک ہے. اور اللہ رب العزت نے آج میرے ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا ہو گیا یار. ایک ایسا بندہ آپ اس کی زندگی کے حالات پڑھ کے دیکھیں جسے مرزا غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے، جو قادیان سے نکلا تھا. لوگ ایک ویزے کی خاطر، مجھے دوست ملا بیلجیم سے کہنے لگا کہ میں نے کہا یار اتنی دیر لگ گئی کاغذ بنتے بنتے. کہا 1 مہینے میں کاغذ بن رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ تم مرزائی ہو جاؤ، مرزائی ہو جاؤ. تو پھر میں نے کہا تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں نے 10 سال گزار دیے، کاغذ 10 سال 12 سال کے بعد بنے، اور میں نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ میں نے ان کاغذوں کے بدلے جہنم کا سودا نہیں کرنا. بہت کچھ ملتا ہے لیکن یاد رکھیے گا جس بندے نے غلام احمد مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں کے پیچھے جو چلے گا، کل وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دیا جائے گا. میرے بھائیو یاد رکھیں، اس کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے، وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاند اتنا صاف نظر نہیں آئے گا جتنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صاف نظر آئے گی. صبح کی روشنی آپ کو اتنی صاف اور شفاف نظر نہیں آئے گی جتنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. صبح کی زندگی دیکھیے، دوپہر کی زندگی دیکھیے، شام کی زندگی پڑھ کے دیکھیے. میرے نبی کی گھر والی زندگی، بازار والی زندگی، زندگی کا ایک ایک پہلو میرے نبی کا چیک کر کے دیکھیے. وہ ایک انگریز، اس نے کتاب لکھی 100 عظیم آدمی. وہ کہتا ہے میں نے 100 عظیم، دنیا میں بڑے 100 عظیم انسان ہوئے، میں نے سب کی زندگیوں کو پڑھا. مجھے کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی میں کمی نظر آئی. کوئی نمازی نظر آیا تو اخلاق اچھا نظر نہ آیا، کوئی حاجی تو چنگا نظر آیا پر تاجر چنگا نظر نہ آیا. وہ کہتا ہے میں نے سب کی زندگیوں کو پڑھا، دیکھا، پرکھا، ان کی صبح کی زندگی لوگوں سے پوچھتا رہا. مجھے ایک شخصیت نظر آئی
عبداللہ کا دری یتیم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ جس نبی کی ہم امتی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے 63 سالہ حضور کی زندگی کو پڑھا، پیدائش سے لے کے وفات تک ایک ایک لمحہ حضور کی زندگی کا پڑھا. پھر میں لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس کائنات میں اگر کوئی عظیم انسان ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو جس صف میں بھی کھڑا کیا اور ہر صف میں وہ ممتاز نظر آئے. زندگی کے کسی شعبے میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں، گفتار میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، زندگی کے کسی شعبے میں رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ کمی نظر نہ. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے میرے حال کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اسی آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت آج بھی قرآن حکیم میں موجود ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور اس نام کا بھی تذکرہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں سن لو، میں بھی نبی ہوں، میں پہلے نبی کی کتاب کی اور اس کی نبوت کی تصدیق کر رہا ہوں اور تمہیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں. میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، اس کی اتباع کرنا. حضرت عیسیٰ کی بشارت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے. اور میرے نبی نے فرمایا قیامت تک، میرے بعد قیامت تک جو ہے کم از کم 30 لوگ ایسے آئیں گے. اور بھی روایات میں لفظ آتے ہیں جو پرلے درجے کے دجال ہوں گے. ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا میں نبی ہوں. آج بھی دیکھ لیجئے غلام محمد مرزا قادیانی کے ماننے والے آپ کو کہیں گے قرآن تو ہم یہی پڑھتے ہیں، نماز تو ہم یہی. 1974 میں جو قانون پاس ہوا تھا، پارلیمنٹ نے اس قانون کو پاس کیا تھا کہ یہ اپنی مسجد کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، قربانی نہیں کر سکتے. وہ سارا آئین میں وہ چیزیں موجود ہیں. اور پچھلے دنوں اس کے متعلق جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا. پھر اس نے علماء نے وہاں پہ جا کے علماء سارے یہ ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے، دیکھیے گا آپس میں بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلافات مسائل میں ہیں، لیکن جو ختم نبوت کا معاملہ ہے اس میں ہر بندہ آپ کو متفق نظر آئے گا. پھر علماء نے مل کے اس وقت بھی 1974 میں بھی علماء کی محنت تھی. علماء بارہا کہہ رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اور اس وقت پھر 1974 میں ان کو جو ہے غیر مسلم قرار دیا گیا. اب دیکھیے ہم تو کہتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اپنے آپ کو وہ غیر مسلم اقلیت تسلیم کرے. اور ہمارا جو دین ہے یہ تو اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے. ہمارا جو دین اسلام ہے یہ تو اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے، ہمارے نبی کا پیغام ہے کہ کوئی بندہ ایسا جو ذمہ ہو، یعنی اقلیت میں ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، اگر کوئی مسلمان اسے قتل کر دے گا، اس کا کوئی جرم بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی میں نے اور آپ نے رسمیں بنائی ہوئی ہیں، یہ بالکل غلط ہے. ادارے موجود ہیں، قانون موجود ہے، ریاست موجود ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں یار چھوٹا موٹا مسئلہ بن جائے پولیس ایکشن نہیں لیتی، کہاں نہیں لیتی. بعض دفعہ دیکھیے میں نے کہا ہم اتنے سنگ دل ہیں، یقین جانیے بعض دفعہ قرآن مجید اپنی ذاتی دشمنیاں نکالنے کے لیے، اپنی ذاتی دشمنیاں بغض نکالنے کے لیے ہم الزام لگا دیتے اس نے قرآن مجید کے اوراق کو جلا دیا، اس نے یہ توہین کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا ہے. اللہ کے بندو اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی ذمہ کا قتل کیا
اللہ رب العزت اسے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیں گے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ اس کے بغیر دین مکمل ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، کل آپ کے جھنڈے کے نیچے اللہ اکٹھے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے ہاتھوں سے اللہ رب العزت حوض کوثر کا ہم سب کو پانی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔